ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر. میں ہوں سنا ریاض. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. اہم خبر سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ بھارت باز نہ آیا. کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ. کھوئرتا سیکٹر پر رہائشی آبادی کو نشانہ بنا دیا. گاؤں جوٹ کا رہائشی زخمی ہو گیا. اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پاک فورسز کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی بھی کی گئی ہے. بھارت باز نہ آیا. کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ. کھوئرتا سیکٹر پر رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا گیا. گاؤں ججوٹ کا رہائشی شدید زخمی ہو گیا. ہسپتال جس کو منتقل کر دیا گیا. پاک فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی. بھارتی مورچوں میں خاموشی چھا گئی. پاک فوج نے جب جواب دیا تو بھارتی مورچوں میں خاموشی چھا گئی. بھارت باز نہ آیا. اپنی بوکھلاہٹ سے گیدڑ بھبکیوں سے کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ. کھوئرتا سیکٹر پر رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا. گاؤں ججوٹ کا رہائشی شدید زخمی ہو گیا. اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاک فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی. اہم خبر دیں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا. بھارت جعلی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. بھارت نے مہم جوئی کی تو فروری کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت نے بلا اشتعال فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں بیانات پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا ہے. بھارت جعلی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. بھارت نے مہم جوئی کی تو فروری کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان امن عمل میں کچھ طاقتیں رخنا ڈال رہی ہیں. رخنا ڈالنے والوں میں ایک قوت ہمارے پڑوس میں بھی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی جس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی. اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جواباً کہا ہے کہ پاکستان جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا. بھارت جعلی فلیگ مارچ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے ملک بھر میں چھوٹی مارکیٹس ہفتے اور اتوار کو کھلی رکھنے کا حکم دے دیا. شاپنگ مالز بھی فوری کھولنے کے احکامات جاری کر دیے. سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی صورت میں دکان سیل نہیں کی جائے گی. کسی کو ہراساں بھی نہیں کیا جائے گا. صرف ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. سیل کی جانے والی مارکیٹس کھولیں گے اور انہیں ڈرانے کی بجائے سمجھائیں گے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں. سپریم کورٹ کی جانب سے اہم احکامات جاری کر دیے گئے جس میں ملک بھر میں چھوٹی مارکیٹس ہفتے اور اتوار کو کھلی رکھنے کا حکم دے دیا گیا. شاپنگ مالز بھی فوری کھولنے کے احکامات جاری کر دیے. سپریم کورٹ نے ہدایت کی کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں. دکان سیل نہیں کی جائے گی. کسی کو ہراساں بھی نہیں کیا جائے گا. صرف ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. سیل کی جانے والی مارکیٹس کھولیں گے اور انہیں ڈرانے کی بجائے سمجھائیں گے. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور کمشنر کراچی سمیت دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے. کمشنر کراچی نے عدالت کو بتایا کہ کچھ مارکیٹس کو ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر سیل کیا، جس پر چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور کمشنر کراچی کو ہدایات دی کہ چھوٹے دکانداروں کو کام کرنے سے نہ روکیں. آپ دکانیں بند کریں گے تو دکاندار تو کورونا کی بجائے بھوک سے مر جائے گا. سیل کی جانے والی مارکیٹس کھولیں اور انہیں ڈرانے کی بجائے سمجھائیں. چیف جسٹس پاکستان نے سوال کیا کہ کراچی میں بڑے مالز کے علاوہ کیا سب مارکیٹس کھلی ہیں؟ اگر باقی مارکیٹس کھلی ہیں تو شاپنگ مال کیوں بند رکھے ہیں؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہمیں منطق بتائی جائے. کیا وبا نے حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کو نہیں آئیں گی؟ کیا حکومتیں ہفتے اور اتوار کو تھک جاتی ہیں؟ کیا ہفتہ اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے؟ ہم تحریری حکم دیں گے. ہفتے اور اتوار کو تمام چھوٹی مارکیٹیں کھلی رکھی جائیں گی. جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ عید پر رش بڑھ جاتا ہے. ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں بند نہ کرائی جائیں. آپ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے لیکن دوسرے لینا چاہتے ہیں. بہت سے گھرانے صرف عید پر ہی نئے کپڑے پہنتے ہیں. اس موقع پر عدالت نے پورے ہفتے بھی ملک بھر کی تمام چھوٹی مارکیٹیں کھولنے کا حکم دیا، جبکہ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ایس او پیز کے مطابق شام 5 بجے تمام مارکیٹس بند کی جائیں. عدالت نے کمشنر کراچی سے شہر میں شاپنگ مالز کی تفصیلات بھی طلب کر لی. چیف جسٹس پاکستان
पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे रहे हैं। SOPs पर मॉल्स में बहुत ज्यादा बेहतर अमल दरामद हो सकता है। अदालत ने मुल्क भर के शॉपिंग मॉल्स खोलने के हवाले से सूबों को विफाक से इजाजत लेने की हिदायत कर दी। कोई दुकान सेल भी नहीं होगी, किसी को हिरासा भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदामात किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। कहा कोरोना के हवाले से आने वाले अरबों रुपए कहां जा रहे हैं। 500 अरब रुपए को कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। ये सारा पैसा कहां जा रहा है। इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जाँ बहक हो गए तो हमारी कोशिशों को क्या फायदा है। क्या 25 अरब की रकम से आप कसीरुल मंजिला इमारतें बना रहे हैं। NGM चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान NGMA ने हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मिलने वाली इमदाद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। 123 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने इदारे के लिए 25 अरब 3 करोड़ रुपए मुख्तस किए। वजारत सेहत की जानिब से 50 अरब रुपए मुख्तस हुए जो तहाल जारी नहीं किए गए। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से NGMA को 8 अरब रुपए मिले, जबकि चीनी हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इमदाद सिर्फ सामान की सूरत में वसूल की जाती है, नकद रकम की सूरत में नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि NGMA इमदाद का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर चुकी है। NGMA की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अरबों रुपए की रकम मास्क और दीगर छोटी अशिया पर खर्च की गई है। कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, रकम का हिसाब रखा जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है। इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर लोग जाँ बहक हो गए तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा। क्या 25 अरब रुपए की रकम से आप कसीरुल मंजिला इमारतें बना रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रिपोर्ट में अखराजात की कोई वाज़ेह तफसील मौजूद नहीं है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हमारे मुल्क के वसाइल बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा मुल्क कोरोना टेस्टिंग किट बनाने की सलाहियत अभी तक हासिल क्यों नहीं कर सका। इस मुल्क की आवाम सूबाई और विफाकी हुकूमतों के गुलाम नहीं। आप करंटीना के नाम पर लोगों को यरगमाल बना रहे हैं। अवाम के हकूक की आइन में जमानत दी गई है, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इस्लामाबाद के तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने भी शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खोलने का फैसला कर लिया है। मार्केट्स को शाम 5 बजे तक ही खोलने की इजाज़त मिली है। विफाकी दारुल हुकूमत में छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स खोल दी गई हैं। जिला इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करते हुए मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने भी अदालत उज़्मा के हुक्म पर लाहौर के तमाम शॉपिंग मॉल्स खोल दिए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे तक खुले रहेंगे। तमाम मार्केट्स को शाम 5 बजे तक खुला रहने की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हफ्ता और इतवार को भी मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर तालीम सैयद गनी ने कहा है कि पूरा हफ्ता मार्केट्स खोलने के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद हैं, लिहाजा अदालती हुक्म के मुताबिक हफ्ते और इतवार को मार्केट्स खोल दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्रेन सर्विस बहाल करने की इजाज़त दे दी। ट्रेनें 20 मई से SOPs के तहत चलेंगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वज़ीर आज़म ने 30 ट्रेनें चलाने की इजाज़त दी है। 1 जून तक हालात बेहतर हुए तो मज़ीद ट्रेनें चलाएंगे। शहरी किसी मुसाफिर को छोड़ने या लेने ना आए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर रीजनल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 ट्रेनों की 15 अप और 15 डाउन की चलाने की इजाज़त दे दी है। परसों से ये ट्रेनें, कल मैं खुद पेशावर भी जाऊंगा, मुल्तान, कराची, लाहौर, तमाम SOPs को अश्योर करूंगा। और जो ट्रेनें हम खोलने चलाने जा रहे हैं उसमें खैबर मेल है, अवाम एक्सप्रेस है, जाफर एक्सप्रेस है, ये बलूचिस्तान कोयटा से चलेगी, तेज़गाम है, ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन को मैं परसों खुद सी ऑफ करूंगा रावलपिंडी से। पाकिस्तान एक्सप्रेस है, महर एक्सप्रेस है, सुबक रफ्तार है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस है, पाक बिजनेस है,
कराक्रम एक्सप्रेस है, शाह हुसैन एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस है, इलामा इकबाल एक्सप्रेस है, सखर एक्सप्रेस है। 31 तारीख तक हम सारे माहौल को देखेंगे। अगर अल्लाह ने बेहतरी की तो 1 जून को हम 142 की 142 ट्रेनें खोलने का भी फैसला कर सकते हैं। अभी ये फैसला हमें 15 अप और 15 डाउन ट्रेनों का मिला है। इसमें मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी। और कल का दिन इसलिए रखा है कि अगर कोई टिकटें बची हुई हैं, वरना लोगों ने पहले की ऑनलाइन बुकिंग की हुई है, अगर किसी को ऑनलाइन टिकट की खाली सीट मिलती है तो वो कल बुक कर सकता है। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान पूरा हफ्ता कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वफाकी वजीर एतराज शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजीद लॉकडाउन के मुतहमिल नहीं हो सकते। हमें कोरोना के साथ साथ भूख का भी मुकाबला करना है। अवाम के इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फैसला किया गया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अवाम के पुरजोर इसरार पर ट्रेनों की बहाली का फैसला हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा जरिए सफ़र है जिसमें कि आम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और फिर जैसे आपको मालूम है कि ईद भी आ रही है, तो अवाम की सहूलत के लिए ये फैसला किया गया कि ट्रेनों को बहाल किया जाए। जाहिर है इस सिलसिले में SOPs को तो फॉलो करना होगा, क्योंकि जो भी इक़दामात हम कर रहे हैं, जो कि आगे जिसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें बुनियादी मकसद अवाम के लिए सहूलत पैदा करना, जो कोरोना वबा है और जो मुआशी सरगर्मियां हैं उनके दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करने की हिकमत अमली प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से ली है। और जो भी इक़दामात आ रहे हैं वो सब उसी का तसलसल है। दूसरा अहम फैसला था कारोबार के सिलसिले में, शॉपिंग मॉल्स के सिलसिले में, दुकानों के ऐसे छोटे शहर, चूँकि शॉपिंग मॉल्स सिर्फ बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में होते नहीं हैं, जहाँ पे कि कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, दुकानें होती हैं, तो उनको भी इजाज़त दी गई है खोलने के लिए। हफ्ता इतवार ये भी उन पे छोड़ दिया गया है कि अगर वो समझते हैं कि उनको अपना कारोबार खोलना चाहिए तो उसकी भी कोई ममानियत नहीं होगी। इसी तरह कारोबारी तबके को सहूलत देने के लिए हुकूमत ने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी विदिन द SOPs जो कि अलाउड हैं उनको काम करने की इजाज़त दी गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट्स ना चल सकी। परदेसी इंतजार करते रह गए लेकिन बसेज ना चल सकी। मुसाफिर शिकवे करते हुए वापस लौट गए। पंजाब में बसें मंजिल की जानिब रवाना ना हो सकी। लाहौर के लारी अड्डे पर 1-2 बसेस के अलावा कोई भी बस मौजूद नहीं थी। हु का आलम था। चंद मुसाफिर आए और वापस लौट गए। फैसलाबाद में बस अड्डों पर आने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स और परदेसियों ने गिले शिकवे का इजहार भी किया। मुल्तान में भी ट्रांसपोर्ट्स ना चल सकी। हर अड्डे पर वैरानी छाई रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बसेस का पहिया चल पड़ा। एक धड़ ने बसें चला दी और SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए भी वसूल किए जाने लगे। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला जल्द हल हो जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का एक बयान में कहना था कि हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में हैं। ट्रांसपोर्टर्स से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में बेरोजगार अफराद के लिए एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के बाज़ाबिता आगाज़ की तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आज़म ने मुस्तकीन में 12,000 रुपये फी कस माली इमदाद की रकम तकसीम की। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया नश्तर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। डॉक्टर सानिया नश्तर का कहना था कि वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड के लिए अब तक 3 अरब रुपये से ज़ायद जमा कर चुके। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत अतिया किए गए 1 रुपये के बदले 4 रुपये फंड में शामिल करेगी।
گی. کورونا ریلیف فنڈ کے لیے عطیات شفاف انداز میں وصول اور خرچ کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے وفاق ایوان ہائی صنعت و تجارت کے عہدیداران نے ملاقات بھی کی اور کورونا ریلیف فنڈ کے لیے 2 کروڑ روپے کا چیک بھی پیش کیا. پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے 30 مریضوں کا انتقال. دوسری جانب اموات 903 ہو گئی. مزید 2000 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 42125 ہو گئی. 11922 مریض صحت یاب ہو چکے. پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 30 مریض انتقال کر گئے جس سے اموات کی تعداد 903 ہو گئی. سندھ میں 277, پنجاب میں 260, خیبر پختونخوا میں 318, بلوچستان میں 36, گلگت بلتستان میں 4, آزاد کشمیر میں 1 اور اسلام آباد میں 7 مریض انتقال کر چکے. پاکستان بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 2000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی جس سے مریضوں کی تعداد 42125 ہو چکی ہے. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,18,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 48,40,000 تک جا پہنچی. 18,74,000 افراد صحت یاب ہوئے. کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,18,000 افراد کو نگل چکا. مریضوں کی تعداد 48,74,000 تک جا پہنچی. امریکہ میں کورونا نے پنجے گاڑ لیے. 15,31,000 افراد میں وائرس منتقل ہو چکا. 91,061 افراد ہلاک ہو چکے. امریکہ کے بعد برطانیہ میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہیں. برطانیہ میں 35,000, اٹلی میں 31,908, اسپین میں 27,650, فرانس میں 28,108, جرمنی میں 8,062, ہائی لینڈ میں 5,694 افراد ہلاک ہو چکے. کینیڈا میں 5,782, روس میں 2,722, بھارت میں 3,041, ترکی میں 4,140, ایران میں 7,057, افغانستان میں 185 اور سعودی عرب میں 320 اموات ہو چکی ہیں. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر سب سے پہلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا. توبہ قبول ہو. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو. میں ہوں علی طارق. کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باخبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. نوول کرونا وائرس ایک نیا وائرس ہے. اس کی علامات میں بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے. بیماری کی شدت نمونیا کی شکل اختیار کر سکتی ہے. یاد رکھیں ہر زکام، بخار اور کھانسی کرونا وائرس نہیں، اور متاثرہ افراد میں سے 97% لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ٹشو پیپر یا رومال سے ڈھانپ کر رکھیں. ہاتھوں کو اکثر صابن سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں. اگر آپ نے گزشتہ 14 دنوں میں بیرون ملک بالخصوص چین یا ایران کا سفر کیا ہے اور کرونا وائرس کی علامات کا شبہ ہے تو ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کریں.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। तौबा कबूल हो। तीसरे अशरे की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह, बेशक तू माफ फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, बस हमें माफ फरमा दे। तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, आदिल हुक्मरान, रोजादार, हत्ता के रोजा अफ्तार कर ले, और मजलूम। वादियों से वसीब तक, मरग़ज़ारों से। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम बलोच कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, खुद को घर में ही करंतना कर लिया। गुलाम अहमद बलोच का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, उन्होंने खुद को घर में ही करंतना कर लिया। अहले खाना ने कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए थे, उनका टेस्ट अब मनफी आ गया है। जबकि पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली मुनीर और अक्सई भी कोरोना में मुब्तला होकर सेहतयाब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे। मईशत का लॉकडाउन कोरोना से पहले ही हो चुका था। मेयर इस्लामाबाद को झूठे इल्जामात पर मुअत्तल कर दिया गया। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमसे धांधली के जरिए हुकूमत छीन ली गई। नवाज शरीफ ने दिफा के लिए बैरूनी दबाव को भी मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने उस बैनुल अक़वामी दबाव को नजरअंदाज करके वो फैसला किया जो पाकिस्तान के कौमी मफाद में था। ये एक ऐसी नज़ीर है जो हमारे मुल्क की तारीख में एक रोशनी के मीनार की तरह हमेशा हमें हौसला देती रहेगी। और ज़रूरत इस बात की है कि नई नस्ल को इस दिन की अहमियत और इस दिन के पीछे जो जज्बात और जज्बे हैं उनसे आगाह किया जाए। आज भी पाकिस्तान के दुश्मन हमें आजमा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसलसल भारत की तरफ से छेड़छाड़ जारी है। इसी तरह मगरब धांधली कोरोना जो 2018 में आई थी वो खा चुकी थी। 5.8 से हम 1.5% पर गिर चुके थे शरह तरक्की के हवाले। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम माजी की करप्ट हुक्मरानों का असल चेहरा पहचान चुके। करप्ट लीग की क़यादत अरबों डॉलर की चोरी पर अदालत से सजा याफ्ता है। मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का सेहरा काबिल साइंसदानों को जाता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें भी शामिल करेंगे बुलेटिन में। और अब खबर यह है कि मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने अपनी मुअत्तली के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। विफाक समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। शेख अंसर अजीज ने करप्शन इल्जामात पर नवेरोज के मुअत्तली के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए विफाक, वजारत दाखिला और लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फ्रीक बनाया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 17 मई 2020 को वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन कल-अदम करार दिया जाए और दरख्वास्त पर फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करके बतौर मेयर काम करने की इजाज़त दी जाए। मुअत्तल मेयर इस्लामाबाद में कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात में एक बार फिर से ताखीर हो गई। वाजिद ज़िया की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन ने हतमी रिपोर्ट के लिए मजीद चंद दिन की मोहलत मांग ली है।
شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات میں فرانزک کا عمل آخری مراحل میں جیسے آئندہ چند دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا. اس سے پہلے چینی سبسڈی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وفاقی وزیر اسد عمر، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کمیشن کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر نئے بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں. ٹیکس وصولیوں کے نظام میں موجود خامیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. ڈاکٹر اکرام الحق سے ویڈیو لنک کے ذریعے ٹیکس اسٹرکچر پر بات چیت کی گئی. ڈاکٹر اکرام الحق نے مارکیٹس اور چیمبرز کے جمع کردہ ڈیٹا پر روشنی ڈالی. اجلاس میں ڈیٹا کے ذریعے ٹیکس وصولی میں اضافے، نظام میں بہتری کی تجاویز پیش کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہیں. لاہور میں فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رکھا. انڈر پاس 4 ماہ میں مکمل ہوگا. 2 تہائی انڈر پاس 540 میٹر طویل اور 2 لینز پر مشتمل ہوگا. منصوبے کے لیے 7 کنال اراضی ایکوائر کی جائے گی، جبکہ فردوس مارکیٹ چوک میں واقع کوئی عمارت متاثر نہیں ہوگی. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مزید خبریں شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ اب وقت ہو چکا ہے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں محکمہ انہار کی لاپرواہی کی وجہ سے سرعام پانی چوری ہونے لگا. ٹیل پر پانی نہ پہنچنے سے کپاس کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ترنڈا نہر میں محکمہ انہار کی لاپرواہی کی وجہ سے سرعام پانی چوری ہونے لگا. پانی چوری ہونے کی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی. فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح موگا جات توڑ کر اور غیر قانونی پائپ لگا کر پانی چوری کیا جا رہا ہے. سرگودا میں بچے کے قتل کا معاملہ، پولیس نے قاتل 28 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا. تھانہ سینٹرل ٹاؤن کی حدود میں زیادتی کے بعد 10 سالہ بچے کو قتل کر دیا گیا تھا. 28 گھنٹوں کے اندر اسے گرفتار کر لیا گیا. 2 روز مئی کو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا فیصل گلزار اس انہولناک واقعے کے اطلاع ملتے ہی خود جائے وقوع پر پہنچے تھے اور اپنی نگرانی میں شواہد اکٹھے کروائے تھے. قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا اور اسے جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا سرگودا پولیس کی اولین ترجیح ہے. ڈپٹی کمشنر مٹیاری اور محکمہ فوڈ کا گندم کے گودام پر چھاپا. گودام سے 10,000 سے زائد گندم کی بوریاں برآمد کر کے 2 فلور ملز کو سیل کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر مٹیاری اور محکمہ فوڈ نے کارروائی کرتے ہوئے موسا محلہ میں 2 فلور مل سے 1,000 سے زائد گندم کی بوریاں برآمد کر لی. کارروائی کے دوران ڈپٹی کمشنر اور گودام مالک میں تلخ کلامی ہونے پر گودام کو سیل کر دیا گیا. لاڑکانہ میں بینک اسکوائر کے قریب ڈکیتی کی واردات. ڈاکوؤں نے نجی کمپنی کے ملازم سے 5,27,000 روپے لوٹ لیے. کمپنی مالک راجیش کمار کا کہنا ہے کہ ملازم شاہد جمع کروانے کے لیے جا رہا تھا رقم تو کہ ایک آدمی نے کپڑوں پر پیچھے سے حلیم پھینک دی. لڑکے نے دلیم صاف کیا تو چند سیکنڈ میں پیسوں والا تھیلا غائب ہو گیا. چھٹا غلام اللہ میں احساس سینٹر 1 ہفتے سے بند. مستحق خواتین اور مردوں میں بچوں سمیت روڈ پر دھرنا دے کر روڈ کو بلاک کر دیا. احساس پروگرام سینٹر سے 12,000 وصول کرنے والے مستحق خواتین اور مردوں کا کہنا ہے کہ ہمیں 1 ہفتے کے دربدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر سینٹر نہیں کھولا گیا تو ہم اپنے بچوں سمیت احتجاج جاری رکھیں گے. چکوال صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے کہا ہے کہ ٹائیگرز فورس کا قیام عمل میں آ گیا. حکومت کا دست و بازو بننے والے ٹائیگرز فورس کو سلام پیش کرتا ہوں. تقریب میں ممبر قومی اسمبلی سردار ذوالفقار، ڈپٹی کمشنر عبدالستار، ضلعی صدر پیر وقار حسین، اسسٹنٹ کمشنر چکوال اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چکوال نے کہا کہ موجودہ حالات میں خدمت خلق کے لیے بڑھ چڑھ کر خود کو پیش کرنے کا جذبہ یقیناً قابل تحسین ہے. ٹائیگرز فورس کے قیام کے سلسلے میں تقریب اٹک میں منعقد کی گئی. تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کا مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم، معاون خصوصی برائے امور نوجوانان
عثمان ڈار رہنما PTI ملک خرم علی خان، ڈپٹی کمشنر اٹک علی عدنان قمر، سیاسی قیادت اور سرکاری افسران نے شرکت کی۔ ملک امین اسلم نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر پاکستان میں کرونا ریلیف ٹائیگر فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ ناروال میں مسلم لیگ نون کے MP چودھری بلال اکبر کا کہنا ہے کہ حکومت کے لاک ڈاؤن عوام کی سہولت اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کھولا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ساتھ ملک میں 35,000 کرونا کیس رپورٹ ہوئے۔ چودھری بلال اکبر نے کہا کہ عوام SOPs کی پابندی بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ بازاروں میں رش دیکھ کر لگتا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں کیسوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے گی۔ عوام سے اپیل ہے کہ اپنی صحت کے لیے SOPs پر عمل کریں۔ DPO رحیم یار خان منتظر مہدی اور DSP لیاقت پور کے حکم پر تھانہ ترنڈا محمد پناہ کے جوا اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ SHO اور ترنڈا محمد پناہ رانا محمد اشرف اور ASI محمد آصف بھٹی SI ناصر کی سماج دشمن کے خلاف کارروائیوں کا جاری 5 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے قبضہ سے تاش اور رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ منڈی بہاؤدین میں پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کے اعلان پر مرکزی بس سٹینڈ پر چھوٹی بڑی گاڑیاں SOPs کے مطابق نہیں چل سکی۔ حکومتی SOPs پر عمل کریں گے تو کرایہ پورا نہیں ہوگا۔ ٹرانسپورٹرز نے روڈ پر گاڑیاں چلانے سے انکار کر دیا۔ دیکھتے ہیں اسی حوالے سے منڈی بہاؤدین سے مدثر اوان کی یہ رپورٹ۔ منڈی بہاؤدین میں آج 2 ماہ کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ اوپن کیے جانے کے اعلان کے باوجود اندرون اور بیرون شہر کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل سکی۔ صبح سے ہی مسافر گاڑیوں کے انتظار میں جنرل بس سٹینڈ پر گاڑیاں چلنے کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ میں صبح سے یہاں اڈے پہ بیٹھا ہوں، مجھے مشکلات کا سامنا ہے۔ میں نے اسلام آباد جانا ہے، گاڑی کوئی نہیں ہے۔ ان کی بات سنو تو یہ لگتا ہے یہ سچے ہیں، گورنمنٹ کی سنو تو وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں۔ ہم لوگ کدھر جائیں؟ ہمیں بتائیں، جنہوں نے گھروں میں جانا ہے، عید کرنی ہے، وہ لوگ کدھر جائیں؟ جبکہ ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ حکومت کے SOPs کے مطابق 3 سیٹ پر 2 اور 2 سیٹ پر 1 سواری بٹھا کر گاڑی کو ٹریول نہیں کر سکتے۔ بھائی جان، جو ان کی شرائط ہے نا گورنمنٹ کی، اس پہ ہم لاگو نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم اس پہ ٹرانسپورٹ چلا سکتے ہیں۔ وہ کرایہ کہتے ہیں کم کرنے کے لیے، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو سواریاں وہ کم کرنے کے لیے کہتے ہیں اس پہ تو گاڑی کا خرچہ نہیں پورا ہوتا۔ ٹرانسپورٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے ان کا پٹرول کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، جبکہ وہ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال تو ممکن بنا سکتے ہیں، لیکن مالی نقصان سے گاڑیوں کو سڑک پر نہیں لا سکتے، جبکہ شہر میں اکا دکا ٹریفک چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ مسافر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر اوان، TV ٹوڈے نیوز، منڈی بہاؤدین۔ جوہی حسین آباد کالونی کے رہائشی پولیس اہلکار صدام گاڑی محبوب گاڑی پولیس سروس میں بحال کرنے پر بچوں کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس اہلکاروں نے معصوم بچوں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال پولیس مین سروس کرنے کے باوجود گزشتہ IG سندھ پولیس نے بنا جواز سروس سے برطرف کر کے معصوم بچوں کے منہ سے نوالہ چھین کر ہمیں بے روزگار کر دیا۔ 4 سال بیت جانے کے باوجود پولیس سروس میں بحال نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سالوں سے ناانصافیوں کے خلاف احتجاج کرتے آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی معطل پولیس اہلکاروں کو جلد بحال کرنے کے فیصلے کے باوجود پولیس کی سروس میں بحال نہیں کیا گیا۔ نواب شاہ میں انجمن طلباء اسلام کی جانب سے غریب گھرانوں میں نعمت رمضان کے نام سے افطار تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ انجمن طلباء اسلام کے نوجوانان کی جانب سے نعمت رمضان کے نام سے کھانا اور افطاری تقسیم کی جا رہی ہے۔ روزانہ سینکڑوں مستحق افراد کے گھروں پر افطار اور کھانے پہنچائے جا رہے ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں فوڈ انچارج عادل کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا دیا گیا 6,20,000 بوری کا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے۔ AC صفدرہ آباد کی ہدایت پر گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی جاری ہے۔ 40,000 کے قریب بیگ برآمد کر کے فوڈ سینٹر میں جمع کروا دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسی حوالے سے سردار کامران ڈوگر کی یہ رپورٹ۔ میں سب سے بڑے فوڈ سینٹر خانقاہ ڈوگرہ میں گندم ٹارگٹ پورا۔ فوڈ انچارج عادل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر کسانوں سے ساری گندم خریدنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی۔ پنجاب حکومت کا دیا گیا ٹارگٹ 6,20,000 بوری کا ٹارگٹ بآسانی پورا کر لیا۔ جی الحمدللہ خانقاہ ڈوگرہ سینٹر پر اس کے لیے جب کوئی بھی کسان بھائی گندم لے کے آ رہا ہے تو ہم اس کی کوالٹی اور مائسر چیک کر کے اسے گیٹ پاس وغیرہ دے رہے ہیں۔ ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہاں ٹینٹ وغیرہ، پانی
اور ہاتھ دھونے وغیرہ کے لیے بیسن وغیرہ اور سینیٹائزر وغیرہ کا ارینج کیا ہوا ہے. میں پچھلی سابقہ حکومتوں میں سب سے زیادہ اس حکومت پہ خوش ہوں کہ جو اس دفعہ انہوں نے انتظامات کیے ہیں نا صاف اور شفاف ذمہ داروں کے لیے، خاص طور پہ باردانوں کا اصول اور ادھر وہ گندم کی خریداری کا سسٹم جو چلا ہے، یہ پچھلی ساری حکومتوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. میں عمران خان کی حکومت پہ خوش ہوں کہ ہمیں ذمہ داروں کو کوئی پرابلم نہیں. ادھر یہاں کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ٹریفک بھی ٹھیک ہے، واچر وغیرہ بھی ٹھیک ہے، آن لائن سسٹم ہے اور بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، میڈیکل کیمپ بھی ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوٹلی آزاد کشمیر حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے لاک ڈاؤن میں دی گئی نرمی ختم کرنے کے خلاف تاجروں کا حکومتی فیصلے کے خلاف شدید احتجاج. حکومت آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن میں دی گئی نرمی کو ختم کر کے 18 مئی سے دوبارہ لاک ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں اشیاء خورنوش کے علاوہ تمام دکانیں 2 ہفتہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس فیصلے پر کوٹلی کے تاجر برادری نے شہید چوک پر شدید احتجاج کیا. گجراتی برادری کے سینکڑوں افراد نے بااثر افراد کے خلاف بدین پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ کو بلاک کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے محلے کے وسط میں بااثر افراد نے پولٹری فارم کھولا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پورے محلے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بدبو کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ بدبو اور گندگی کے سبب بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جبکہ اب محلے کے وسط میں نجی موبائل کمپنی کا ٹاور بھی لگایا جا رہا ہے، جو آئندہ کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. علاقہ مکینوں نے ایس پی بدین سمیت ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا فی الفور نوٹس لے کر ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. منشن آباد ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں بھی مہنگائی پر قابو پانے میں انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں ناکام. ناجائز منافع خوروں نے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. ماہ سیام کے تیسرے عشرے میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا. لاک ڈاؤن کے باعث پہلے ہی شہری معاشی بدحالی کا شکار ہیں. سحری اور افطاری کے لیے اشیاء خورنوش خریدنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال سے مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیڈ کارپوریشن جاوید محمود بھٹی کی ملاقات. آئندہ فصل کے لیے بیج کی موجودگی، گندم خریداری مہم اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی. مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیڈ کارپوریشن جاوید محمود بھٹی نے ڈیرہ غازی خان کا دورہ کرتے ہوئے کمشنر ساجد ظفر ڈال سے ملاقات کی. جاوید محمود بھٹی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کاشتکاروں کو آئندہ فصل کے لیے معیاری بیج فراہم کیا جائے گا. ڈیرہ مراد جمالی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان. شہر میں 12 سے 18 جبکہ دیہی علاقوں میں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری ذہنی کوفت میں مبتلا ہو گئے. ڈیرہ مراد جمالی میں ایک جانب تپتی دھوپ تو دوسری جانب واپڈا کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری سخت اذیت میں مبتلا ہو گئے، جبکہ بجلی کی بندش سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب کورونا وائرس کے پیش نظر جاری سمارٹ لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر ہوا تو دوسری جانب بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر رکھی ہے. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل. عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ افغانستان کے شہر غزنی میں کار بم دھماکے میں 7 افراد ہلاک، 25 زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے افغان خفیہ ایجنسی کے دفتر کو نشانہ بنایا. افغان شہر غزنی میں قائم خفیہ ایجنسی NDS کے باہر کار بم دھماکہ ہوا، جس سے 7 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے، جن میں زیادہ تر خفیہ ایجنسی کے اہلکار شامل ہیں. خودکش حملہ آور نے خود کو کار کو دفتر کے ساتھ ٹکرا دیا، جس کے بعد افغان فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا. دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر زخمیوں اور لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا. حملے کی ذمہ داری کسی گروپ نے قبول نہیں کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر اوباما اور نائب صدر جو بائیڈن کو جیل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ سابقہ کرپٹ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے امریکی عوام نے ان کا انتخاب کیا. انہوں نے کہا مائیکل فلن کو بے نقاب کرنا امریکی تاریخ میں سب سے بڑا سیاسی جرم ہے. اگر وہ ریپبلکن کی جگہ ڈیموکریٹ ہوتے تو وہ سب سے پہلے اس کیس میں ملوث ہر شخص کو جیل بھیج چکے ہوتے.
کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر خلیجی ممالک نے ماسک پہنچانا لازمی قرار دے دیا. دوسری جانب گھر سے باہر موجود ہر شخص ماسک پہننے کا پابند ہوگا. قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کرنے کا فیصلہ. خلیجی ممالک نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے اور سزائیں مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. چینی صدر شی جن پنگ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے بعد معاملے کی تحقیقات پر یقین رکھتے ہیں. جلد کورونا ویکسین تیار کر لی جائے گی اور پوری دنیا جو اس سے متاثر ہو چکی اس میں بھجوائی جائے گی. چین کا مثبت امیج دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں. چینی صدر شی جن پنگ نے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری میں مصروف ہے. جلد کی اس کی ویکسین تیار کر لی جائے گی اور تمام ممالک میں اس کی ویکسین بھجوا دی جائے گی. ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کڑی تنقید. کہتے ہیں امریکی صدر اپنی احمقانہ اور غیر سنجیدہ گفتگو کے باعث اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں. ایرانی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکہ نے غیر قانونی طور پر عراق اور شام میں اپنا قبضہ جما رکھا ہے. امریکی کارروائیوں کی وجہ سے شام اور عراق کے شہریوں کے دلوں میں امریکہ کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا. جلد امریکہ کو دونوں ممالک سے بے دخل کر دیا جائے گا. اور اب ٹوڈے اسپورٹس. قومی ٹیسٹ کرکٹر نے عمران خان کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. تو دوسری جانب قومی ون ڈے ٹیم کی کپتانی کے چیلنج کے لیے تیار ہوں. عمران خان کی طرح جارحانہ کپتان بننا چاہتا ہوں. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں ون ڈے ٹیم کی کپتانی دینے پر پی سی بی کا شکر گزار ہوں. کپتانی کا چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں. امید ہے کورونا جلد ختم ہوگا اور کرکٹ کے میدان بحال ہوں گے. خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, کیونکہ خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ